نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو، میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور بی بی شہید کے جیالو، السلام علیکم۔ ساتھیوں، میں آج یہاں چترال میں اپنے چترالی بہن بھائیوں کو خطاب کر کے بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آج ان لوگوں کے درمیان ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، ہمیں پیار دیا، ہمیں عزت دی اور اپنی حمایت دی۔ بے شک چترال بے لوس لوگوں کا علاقہ ہے۔ ہاں، میں آج یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مگر چترال میرے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں اور نہ ہی یہاں کے لوگ میرے لیے اجنبی ہیں۔ لڑکانے کے بعد چترال میرا دوسرا گھر ہے۔ یہ صرف میرا ہی نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی گھر تھا، بیگم نصرت بھٹو کا بھی گھر تھا، اور یہ میری ماں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی دوسرا گھر تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چترال کو خصوصی اہمیت دی ہے، آپ کی خدمت کی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہو یا شہید بی بی کی یا پھر صدر زرداری کا دور ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہاں کے عوام کے دکھ درد کم کیا جائے، اس خوبصورت علاقے کو ترقی دی جائے۔ یہاں کے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو یہاں آیا تو یہاں تعلیمی ادارے نہیں تھے، انہوں نے یہاں ڈگری کالج اور کامرس کالج کی بنیاد رکھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چترال اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے تو فوری طور پر چترال داروش اور گرم چشمہ پاور پروجیکٹ شروع کروایا۔ جب انہیں یہاں پر غذائی قلت کا علم ہوا تو انہوں نے پنجاب سے گندم خرید کر سبسڈائز ریٹ پر چترال پہنچائے۔ یہاں آج بھی گندم پر سبسڈی دی جاتی ہے، وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ صرف گندم ہی نہیں بلکہ تیل، چینی، کھاد اور دیگر چیزوں پر سبسڈی مقرر کی۔ اس لیے آج بھی
چترال کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہے نا جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں آئیں، انہوں نے بھی چترال کے مسائل پر خصوصی توجہ دی. انہوں نے چترال میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نیشنل گریڈ سے لواری کے مشکل پہاڑوں سے بجلی یہاں پہنچائیں. بیگم نصرت بھٹو کو جب آپ نے منتخب کیا تو انہوں نے بھی جو ہو سکا آپ کے لیے کیا. ساتھیوں، ابھی پچھلی حکومت میں صدر زرداری بھی چترال کو نہیں بھولیں. صدر زرداری نے ریل ٹنل کے نقشے کو تبدیل کر کے اسے روڈ ٹنل میں تبدیل کروایا. اسی طرح چترال کے لوگوں کے 2 ارب کے مختلف قرض معاف کیے. گولڈن گول پاور پروجیکٹ پر عملی طور پر ہماری حکومت میں کام کا آغاز کیا گیا، جو کہ آج مکمل ہونا جا رہا ہے. جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا تو چترال سٹی کو سب سے پہلے بجلی ملے گی. میری بہنوں اور بھائیوں، ابھی پچھلے ہی دنوں نااہل وزیر اعظم نے نامکمل لواری ٹنل کا افتتاح کیا تھا اور اپنے نام کی تختی لگائی تھی. مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا. اب کیا کیا جائے کہ میاں صاحب کو تختیاں لگانے کا بہت شوق. تختیاں لگاتے لگاتے آخر کار ان کا تختہ ہو گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں صاحب کو نااہل کر دیا. وہ صرف نااہل ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کی منافقانہ سیاست کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے. میاں صاحب خوش نہ ہونا کہ صرف نااہل ہو کر آپ کی جان بچ گئی ہے. ابھی آپ کو حساب دینا ہوگا. آپ کو حساب دینا ہوگا اپنے ہر ظلم کا. آپ کو حساب دینا ہوگا قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا. آپ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، آپ نے جو اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا، آپ نے جو کسانوں کے ساتھ کیا، آپ نے جو غریبوں کے ساتھ کیا، آپ کو ان سب کا حساب دینا ہوگا. میاں صاحب، قدرت کا اپنا قانون ہوتا ہے. آپ آئین کے ان آرٹیکلز کی بنیاد پر نائل ہوئے جو آرٹیکلز جنرل ضیاء نے 1973 کے آئین میں شامل کیے تھے. ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت بھی کہا، ہم نے الیکٹورل ریفارمز کے وقت بھی کہا، بار بار کہا کہ یہ آرٹیکلز آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے. یہ ایک امتیازی قانون ہے. یہ آرٹیکلز ایک آمر کی جانب سے غیر آئینی طور
شامل کیے گئے ہیں، مگر میاں صاحب اور ان کی پارٹی نے نہیں مانی. وہ ان آرٹیکلز کو بروں کا نشانی سمجھ کر سنبھالتے رہے. میاں صاحب، آپ ان آرٹیکلز کو اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کروانا چاہتے تھے، مگر آپ خود اس کا شکار ہو. اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر اس غلطی کو بھگتو. ساتھیوں، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ بھی نظریاتی ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ 20-25 سال پہلے وہ نظریاتی نہیں تھے، مگر اب وہ نظریاتی بن گئے ہیں. میاں صاحب، آپ نے نظریاتی تو کیا بننا تھا، آپ تو نظر آتی بھی نہیں رہے. آپ نے ہمیشہ دھوس اور دھاندلی کی سیاست کی ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو کبھی عدلیہ کو استعمال کیا، کرپشن کو فروغ دیا، اداروں کو کمزور کیے. میاں صاحب، آپ نے سیاست نہیں، کاروبار کیا ہے. ساتھیوں، ایک طرف میاں صاحب ہے یا تھے تو دوسری طرف خان صاحب ہے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان کی سیاست ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے. یہ دونوں اقتدار کے بھوکے اور کرسی کے لالچی ہیں. میاں صاحب نے سیاست کو کاروبار تو خان صاحب نے گالی بنا دیا ہے. لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں گمراہ کر رہے ہیں. خان صاحب، کہاں ہے آپ کی تبدیلی؟ نیا 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 کیا نیا کر دیا ہے آپ نے؟ کون سا نیا کارنامہ انجام دیا ہے آپ نے؟ کہاں ہے نیا خیبر پختونخوا؟ کیا تبدیلی لے آئے ہو آپ؟ آج بھی یہاں غربت ہے، آج بھی سرکاری سکولز بری حالت میں ہیں، ہاسپٹلز کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. نوجوان روزگار کے لیے بھٹک رہے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ پر کرپشن کے الزامات ہیں. ٹنگی مائنز کرپشن، خیبر بینک کرپشن، اور یہ الزامات میں نہیں، آپ ہی کے وزیر اور ایم این اے لگا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ٹھیکوں سے عمران خان کا کچن اور ترین کا جہاز چل رہا ہے. کہاں ہے آپ کا احتساب کمیشن جس کا واہ واہ آپ پورا ملک میں کر رہے ہیں؟ پچھلے 3 سال میں آپ نے احتساب کمیشن پر 60 کروڑ خرچ کر دیا، مگر اس کی کارکردگی زیرو ہے. آپ کی حکومت تو سالانہ بجٹ کا صرف
40% ही खर्च कर सकी और फिर उसमें करप्शन भी है, तो बताएं खैबर पख्तूनख्वा कैसे तरक्की कर सकता है? लोगों के मसाइल कहां से हल होंगे? अगर आप तब्दीली ले आए हो तो पिछले सारे बाई इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने आपको क्यों मुस्तरद कर दिया? खान साहब, आप पूरे मुल्क की अवाम से झूठ बोलते हो, आप धोखा दे रहे हो, आप उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी सियासत का महवर सिर्फ इल्जाम लगाना और गाली देना है, किसी को बेइज्जत करना या फिर गाली देना। आप इसको सियासत कहते हो? सवा साल से पनामा केस और अब ये दूसरा गटर खुल गया है। क्या वजह है कि पढ़ी लिखी खवातीन आपकी पार्टी छोड़कर जा रही है? आप ये सिखाना चाहता हो मुल्क के नौजवानों को? आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने जो बयान दिया वो गलत था, इस पर इख्तलाफ किया जा सकता था, तंकीद की जा सकती है, मगर एक रियासत के वजीर आजम को आप जलसे में कैसे गाली दे सकते हो? आप भुट्टो की बात करते हो। खान साहब, भुट्टो एक शख्स का नाम नहीं, एक नजरिया है, एक फलसफा है, एक जिद्दोजहद है। हम उंगली के इशारे के मुंतज़िर नहीं रहते। मेरे वालिद पर इल्जामात लगा रहे हो, जरा अपने वालिद का भी तो तारीफ कराओ चाचा। वो किस जुर्म के तहत नौकरी से निकाला गया था? सुनो चाचा, सुनो, 2018 मेरा पहला इलेक्शन और आपका आखिरी इलेक्शन होगा। साथियों, मैं मानता हूं कि करप्शन इस मुल्क का मसला है, करप्शन एक नासूर है। मैं एहतसाब पर भी यकीन रखता हूं। मैं ईमान से कहता हूं कि एहतसाब होना चाहिए, मगर एहतसाब सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। साथियों, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया की आजादी का भी एहतराम करते हैं, हम उनसे इंसाफ की तवक्को रखते हैं, इसलिए कि ये इंसाफ देने के इदारे हैं। मगर आजकल एक नया फैशन शुरू हो गया है कि सियासी पार्टीज अपने जलसों में जजमेंट से ज्यादा जजेस पर बात कर रहे हैं। कोई उन्हें सलाम कर रहा है तो कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पहले ये काम नून लीग करती थी और आजकल पीटीआई, मगर हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, किसी सियासी पार्टी की नहीं। मेरी
سپریم کورٹ سے عرض ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے پینڈنگ کیسز ہیں. اصغر خان کیس کا کیا ہوا؟ بھٹو ریفرنس بھی پڑا ہوا ہے. یہ اہم ترین کیسز ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ بھٹو کو کب انصاف ملے گا. ساتھیو، الیکشن نزدیک ہے. ہم آنے والے الیکشنز کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ہم پوری تیاری کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، ایک مکمل منشور دیں گے. میرے کسان بھائیوں، ہم کسانوں کو صرف قرضے ہی نہیں، سبسڈی بھی دیں گے. ہر کسان کو اس کی فصل کا صحیح اور فوری معاوضہ ملے گا. پانی کا منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا. کھاد اور زرعی آلات پر جی ایس ٹی کا خاتمہ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال. محنت کشو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے. ہم نے اپنی ہر حکومت میں مزدور کے لیے کام کیا ہے، ان کے لیے قوانین بنائے ہیں، مزدوروں کے خلاف بنائی گئی قوانین کو ختم کیے ہیں، کم از کم اجرت میں اضافہ کیا ہے. اور اس بار بھی اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہو تو کم از کم اجرت کو مزید بڑھایا جائے گا. ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر دیا تھا، تعلیم مفت اور عام کر دی تھی. امیر اور غریب ایک ہی کلاس میں، ایک ہی بینچ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تعلیم پر بھرپور توجہ دی جائے گی. اچھی اور معیاری تعلیم کو فروغ دیا جائے گا. خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی. انہیں انسینٹیوز دیے جائیں گے، ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنایا جائیں گے. اور نوجوانوں، میں خود نوجوان ہوں، اس لیے میں آپ کے مسائل بھی جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آج نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا ہے. ہم اقتدار میں آ کر روزگار کے نئے ذریعے پیدا کریں گے. بڑے بڑے اور نمائشی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اسی پیسہ سے آپ کو روزگار دیا جائے گا. اس لیے کہ آپ اس ملک کا مستقبل ہو، آپ اس ملک کا طاقت ہو. سندھ حکومت نے صحت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. نئے ہاسپٹلز بنائے ہیں، ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن کی ہے، دل کے ہاسپٹلز بنائے ہیں جہاں بالکل مفت علاج کیا جاتا ہے. چھوٹے شہروں میں ایمبولینس سروس شروع کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ملک میں صحت اور تعلیم کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے. غریبوں کو مفت تعلیم اور صحت کی سہولتیں دستیاب ہوں، اور یہ سب ناممکن نہیں ہے. ہم اقتدار میں آ کر اس کو ممکن بنائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید فعال اور اس پروگرام کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا تاکہ غریب ترین عورتوں کو ان کا حق مل سکے. ساتھیو، انشاءاللہ
ہم مکمل منشور اور بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے، ان دونوں کے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہماری نظریاتی مخالف ہے، یہ رجت پرست پارٹیاں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی، جمہوری اور ترقی پسند پارٹی ہے۔ یہ بھٹو کی پارٹی ہے، یہ بے نظیر کی پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ کسانوں کی پارٹی ہے، یہ محنت کشوں کی پارٹی ہے، یہ غریبوں کی پارٹی ہے، یہ عوام کی پارٹی ہے۔ سنو لوگو، میں اقتدار پارٹی کے لیے نہیں، میں اقتدار اپنے لیے نہیں، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا ہوں، میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں امید نہیں، یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک پرامن، خوشحال اور ترقی پسند ملک بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نعرہ مارے، ہم نعرہ مارے، ہم پرچم تھامے، یہ مجمع کس کا؟ آئین امانت، پھر نکلا سورج، پھر ہوا سویرا۔ ہم بیٹے کس کے؟ تم بیٹی کس کی؟ ہے کے پی کا نعرہ، چترال کا نعرہ، پشتون کا نعرہ، ایک چاند سے بیٹا، ایک پھول سے بیٹی۔ ہم بدلہ لیں گے، جو قتل ہوا تھا اب بدلہ ہوگا، ہم انتقام لیں گے۔ میں نواسا کس کا؟ یہ پارٹی کس کی؟ یہ پارٹی کس کی؟ ہم دیوانے کس کے؟ پروانے کس کے؟ نعرے بھٹو! آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بھٹو! تو میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا۔